توصیف رضا خان صاحب, چیف گیسٹ عالی جناب چھگن بھجبل صاحب, مہاراشٹر کے منتری سرفراز آرزو صاحب, پٹھان صاحب, امین پٹیل صاحب, وارث پٹھان صاحب, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام, دیگر تنظیموں کے لوگ اور اس جلسے میں جلوس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے تمام حضرات, السلام علیکم. وعلیکم السلام. 107 سالہ تاریخی جلوس آج نکلنے جا رہا ہے, لیکن سرفراز بھائی تھوڑی سچائی بیان کرنا چاہتا ہوں. سرکار کی آمد کا 1500 سالہ جلسہ اور وہ جوش و ولولہ نہ ہو تو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جتنا تاریخی جلوس ہے, یہ بات سچ ہے کہ ممبئی بڑی ہو گئی, الگ الگ علاقوں میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں, لیکن جب تاریخی جلوس نکلے تو اس کا بھی ایک الگ طرح کا معیار ہو. ہمیں آئندہ, مجھے لگتا ہے میں بھی اس میں شامل ہوں گا, اور وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال سے جلوس کا معیار اور جلوس کا طریقہ اتنا اعلیٰ ہو جائے گا کہ لوگ ہر سال کو تاریخی جلوس کی طرح سے منائیں گے. انشاءاللہ. آج ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ ولادت کا جشن منا رہے ہیں. 1500 سال پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا میں کیا کیا خرافات ختم ہوئے, اس پہ بھی ہم کو غور کرنا پڑے. سب سے بڑا ہمارے نبی نے جو پیغام دیا, اسلام ہمیں دین دیا جس کا مطلب ہی امن اور سلامتی کا, اور دنیا میں جو انسانی غیر برابری تھی, کالے گورے کے بیچ کا فرق, امیر غریب کے بیچ کا فرق, نسلوں میں بانٹا ہوا سماج, اگر دنیا سے نسل پرستی کسی نے ختم کرنے کا کام کیا ہے تو ہمارے نبی نے کیا ہے. یہ ہمیں پوری دنیا کے سامنے ڈٹ کر بھولنے کا کام ہے. بے شک بہت ساری باتیں ہیں, میں نہیں چاہتا کہ جلوس میں تاخیر ہو, لیکن بھجبل صاحب یہاں پر آئے. بھجبل صاحب کا علاقہ ہے, بھجبل صاحب یہیں سے چاہے اس طرف روڈ کے چلے جاؤ چاہے اس طرف چلے جاؤ, سارا علاقہ بھجبل صاحب کا ہے. اور بھجبل صاحب کو اس جلوس کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں یا نبی کے بارے میں بہت باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے آج ان کی قیادت ہوگی اور سایہ نشان جلوس نکلے گا اور جگہ جگہ خیر مقدم ہوگا. میں آپ سبھی لوگوں کو پھر ایک بار جشن عید میلاد النبی کی دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. بہت قریب اما بعد, آج کا یہ 12واں جلسہ صرف نقطۂ آغاز ہے. نواب ملک صاحب کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف نقطۂ آغاز ہے. آپ 10 منٹ بعد اس کا منظر جب دیکھیں گے تو آپ کی رائے جو ہے وہ پوری طرح تبدیل ہو جائے گی. اور جب تک یہ جلوس 15-20 منٹ کے پرانا ہوگا, اس وقت تک تو یہ پہچاننے کے بھی قابل نہیں ہوگا کہ یہ وہ جلوس ہے جو خلافت ہاؤس سے جو ہے شروع ہوا تھا. بہرحال یہ ایک روایت رہی ہے خلافت ہاؤس کی, خلافت کمیٹی کی, اور ہم لوگوں نے اس روایت کو جو ہے زندہ رکھنے کی اپنے تئیں جتنی کوشش ہو سکتی تھی, کاوش ہو سکتی تھی, اس کو جو ہے انجام دیا ہے. اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال کا جلوس بھی جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر جو ہے پیش کیا جائے گا, اور سارے ہندوستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی. ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج ہمارے مہمانان کرام میں جناب چھگن بھجبل صاحب تشریف فرما ہیں, جناب مولانا توصیف رضا صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے نواب ملک صاحب تشریف فرما ہیں, امین پٹیل صاحب ہیں, جاوید جنیجا ہیں, اور ہماری جو دوسری صف جو ہے ہماری لیڈرشپ کی, وہ میں کہوں گا کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اس کی نمائندگی کرتی ہے. اور یہ تمام وہ چہرے ہیں جو اگلے سالوں میں جو ہے صف اول میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. میں بھجبل صاحب کے کا خصوصی طور پر مشکور و ممنون ہوں, اور بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں OBC کی تحریک
اور مسلمانوں کو ریزرویشن دلانے کے لیے جو شبیر انصاری صاحب نے تحریک شروع کی تھی، اس تحریک میں جو ہے بھلبل صاحب کی رہنمائی حاصل رہی ہے، اور اس تحریک کے نتیجے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلم نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں میں جگہ ملی ہے، پولیس فورس میں ان کو جگہ ملی ہے، ایڈمیشن ایجوکیشن کے فیلڈ میں ان کو جو ہے پریفرنس حاصل ہوا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ اٹھا رہے ہیں، اور بھلبل صاحب جو ہے وہ اس تحریک کے لیے آج بھی اسی طرح بالکل اڈگ کھڑے ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ میں نے پچھلے دنوں ان کا ایک بیان دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں آپ مذہب کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ذات تبدیل نہیں کر سکتے، اور یہ جو ان کا ایک جملہ تھا، اس نے جو ہے ان کا جو موجودہ اسٹینڈ ہے اس کی پوری وضاحت کر دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک اقلیت یہاں پر جو ہے ہم لوگوں کو ایک بہت ٹائٹ روپ واک جو ہے کرنا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نہ اکثریتی طبقے کو ناراض کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے حقوق سے جو ہے دستبردار ہو سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہماری قیادت جو ہے وہ اس نازک مرحلے میں بھی جو ہے ہماری رہنمائی کرے گی اور ہم لوگوں کو جو ہے کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ مولانا توصیف رضا خان صاحب کا ذکر کرنا تو میرے لیے محال ہے، اور مجھ سے پہلے ان کی تعارف میں جو کلمات ادا کیے گئے ہیں میں اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیے تو مولانا توصیف رضا صاحب جو ہیں وہ نبیر اعلیٰ حضرت سے ان کا خاندان سے ان کا تعلق ہے، یہی ہمارے لیے جو ہے ایک کافی ہے، ایک سند ان کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کے لیے۔ اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر ہمارے جلوس کی قیادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آل انڈیا خلافت کمیٹی کی جانب سے، اور آپ لوگوں سے جو ہے آپ کے گوش گزار ایک بہت اچھی خبر یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پورا کمپلیکس جو ہے یہ رینوویشن کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ابتدائی جو اس کے پرمیشنز وغیرہ کی ضرورت ہے وہ پرمیشنز حاصل کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ یہاں پر ایک بہت عالیشان کمپلیکس دیکھیں گے، ایک بہت عالیشان عمارت دیکھیں گے جو خلافت تحریک کی تاریخ کے شایان شان ہوگی، اور یہ ادارہ جو ہے جس طرح پہلے امت کی خدمت کرتا چلا آیا ہے اسی طرح یہ مستقبل میں بھی اور قیامت تک جو ہے وہ ملت کی خدمت کا فرض انجام دیتا رہے گا۔ آپ لوگوں کا تعاون جیسے پہلے حاصل تھا اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا تعاون مستقبل میں جو حاصل ہوگا اس کے لیے میں پیش بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام اور مسلمان 1450 سال سے ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ بھائی تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، حضرت آدم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ تم حضرت آدم کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت نوح کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم حضرت جبریل امین کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول المسلمون، میں پہلا مسلمان ہوں۔ کیا بات ہے لوگوں، آج آپ خلافت کمیٹی کے زیر اہتمام 107واں جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں جمع ہوئے ہیں۔ تاریخ ہماری 5 تھی، تو 5 تاریخ کو ہٹا کر بمبئی کے علماء نے، مہاراشٹر کے علماء نے اس کو 8 تاریخ کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس ملک میں ہم مینورٹی میں ہیں، آپ میجورٹی میں ہیں، تو آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو جب چھوٹے بھائی نے آپ کے تیوہار کے لیے اپنا اتنا بڑا دل کر کے دکھلا دیا، تو آپ کو تو ویسے ہی بڑا بنایا گیا ہے، آپ تو ویسے ہی بڑے بھائی ہیں۔ تو جب آپ
آپ بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی بن کر آپ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بڑا دل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے آپ بڑا دل کر کے دکھائیے، ان کے تہواروں میں آپ آئیے، اور آپ کے تہواروں میں تو ہمارے لوگ اچھی طریقے سے شامل ہوتے ہی ہیں، شریک ہوتے ہی ہیں۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑا دل کیا ہے تو بڑے بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بڑا دل کریں، آپس میں اتحاد رکھیں، موافقت رکھیں، محبت رکھیں، خلوص رکھیں، چاہت رکھیں، انسیت رکھیں۔ جب تک اس ملک کا ہندو مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک آگے بڑھے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک ترقی کرے، تو ان دونوں قوموں کو اندر اتحاد اور موافقت اور سوہاد پیدا کرنا ہوگا۔